وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ سبسکرائب کریں تاکہ سب سے جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو پہلا نوٹیفیکیشن آ جائے، اور اس کوشش میں اپنا حصہ ادا کریں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی اس تفسیر کو سنیں۔ سامعین، جب آپ اسے سنتے ہو تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا، نماز کے پابند ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت تفسیر ہے کہ آپ اگر ایک مرتبہ دل لگا کر بیٹھو گے تو ہمیشہ ہر وقت آپ اس کا انتظار کرو گے سیکنڈ ویڈیو کا۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں اسے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعمل بنائے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر، اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک جگہ عن رجلی ہے تو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس سے مراد کون ہے، لیکن مسند احمد ہی کی دوسری روایت میں اس کا نام ابو عثمان آ گیا ہے۔ یہ حدیث اسی طرح ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ترمذی کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو خبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن صحیح بتلاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور حدیث کے ایک راوی کو امام یحییٰ بن معین توثیقہ بتاتے ہیں، بتلاتے ہیں، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے۔ اسے نسائی نے الیوم واللیل میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین وہ گھر ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے الیوم واللیل میں بھی اسے وارد کیا ہے۔ مسند داری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اسے اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جاتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی، جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس بدترین کی سی ہے۔ معافی چاہوں گی۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے حسن کہتے ہیں، مرسل روایت بھی ہے، واللہ العلم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے بھی پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے چمکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح کی ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے، واللہ العلم۔ اس کے قریب واقعہ حضرت ثابت ابن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر نور کا بقایا بنا رہا اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس کی اسناد تو بہت عمدہ ہے مگر اس میں ابہام ہے اور یہ مرسل بھی ہے، واللہ العلم۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟
یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا میں قرآن ہوں جس نے دنوں کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بستر سے دور بیدار رکھا تھا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں۔ اب اسے ملک داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ہمیشگی بائیں ہاتھ میں۔ اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اس کے ماں باپ کو 2 ایسے عمدہ قیمتی حلے بہشتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہچ ہے۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم کی، اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تم پر یہ نعمت انعام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے خواہ بے ترتیل کے۔ ابن ماجہ میں بھی اس حدیث کا بعض حصہ مروی ہے۔ اس کی اسناد حسن ہے اور شرط مسلم پر ہے۔ اس کے راوی بشر بن مہاجر سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی روایت کرتے ہیں، اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اسے سخا کہتے ہیں۔ نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منکر الحدیث بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تلاش کی تو دیکھا کہ وہ عجب حدیثیں لاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بعض حدیثوں کا خلاف کیا جاتا ہے۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جاتی ہیں لیکن دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ان کی ایسی روایتیں بھی ہیں جن کی مطابقت نہیں کی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اس روایت میں بعض مضمون دوسری سندوں سے بھی آئے ہیں۔ مسند احمد میں ہے قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ 2 نورانی صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ گویا 2 سائبان ہیں یا 2 ابر ہیں یا پر کھولے پرندوں کی 2 جماعتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے خدا تعالیٰ سے سفارش کریں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا لینا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے، اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ عمران آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا سائے اور سائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔ مسلم اور ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے کہ وہ نام کون سا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دوسرے سبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ کیا تم میں کوئی سورہ آل عمران کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھکاتے ہیں اور اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں۔ حضرت دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک قرآن پڑھے ہوئے شخص نے اپنے پڑوسی کو مار ڈالا، پھر قصاص میں وہ بھی مارا گیا۔ بس قرآن کریم ایک ایک سورت ہو کر الگ الگ ہونا شروع ہوئی۔
یہاں تک کہ اس کے پاس سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ رہ گئیں۔ ایک جمعہ کے بعد سورہ آل عمران بھی چلی گئی۔ پھر ایک جمعہ اور گزرا تو آواز آئی کہ میری باتیں نہیں بدلا کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ مبارک سورت یعنی سورہ بقرہ بھی اس سے الگ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں اس کی طرف سے بلاؤں اور عذابوں کی آڑ بن رہی ہیں اور اس کی خبر میں اس کی دلجوئی کرتی ہیں۔ اور سب سے آخر بوجہ اس کے گناہوں کی زیادتی کے ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ یزید ابن اسود جرشی کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو دن میں پڑھنے والا دن بھر نفاق سے بری رہتا ہے اور رات کو پڑھنے والا ساری رات نفاق سے بری رہتا ہے۔ خود حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمول وظیفہ قرآن کے علاوہ ان دونوں صورتوں کو ہر صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص ان دونوں صورتوں کو رات کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرمانبرداروں میں شمار ہوگا۔ اس کی سند منقطع ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھا۔ یہ تھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت۔ سامعین، میں آپ لوگوں سے خواہش کروں گی کہ اسے بار بار غور سے سنیں، تاکہ انسان جب یہ سنتا ہے، جب یہ تفسیر سنتا ہے تو اس کی روح تک تر و تازہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آخری وقت کو سنوارنے میں خود بخود لگ جاتا ہے، خود بخود نماز کا پابند اور قرآن کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی بہتر بات ہوگی کہ ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، روزانہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، آپ کے پاس اگر وقت کی کمی ہو تو بس ایک ہی آیت کیوں نہ ہو پڑھیے، لیکن پڑھتے رہیے، اپنے گھر کو قبرستان بننے مت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اگلے ویڈیو تک کے اللہ حافظ۔